حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیوز و برکات کے ساتھ جو ہمارے اور آپ کے بیچ آیا اور ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کے بعد ہم آخری عشرہ میں داخل ہوئے، آخری عشرہ کے فیوز و برکات کو بھی ہم نے حاصل کیا۔ اب یہ رمضان المبارک جس کے اندر بے شمار رحمت، برکت، معافی کا پروانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ، پھر اس کے اندر شب قدر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ندا لگانا کہ بیماری سے شفا مانگو شفا دے دیں گے، قرض سے نجات مانگو اس کی نجات کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اب ہم بالکل رمضان المبارک کے آخری اوقات میں چل رہے ہیں۔ اب کچھ ہی چند دن ہمارے درمیان یہ رمضان المبارک کا معتبر مبارک مہینہ رہے گا، اور یہ مہینہ مہمان بن کر کے آیا اور ہم سے رخصت ہو رہا۔ ہر آدمی اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی بساط کے اعتبار سے اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے، اور جب اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو تھوڑی سی دل کے اندر قلق ہوتا ہے کہ یہ اتنا متبرک قریبی مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک بھی بڑا متبرک مہینہ ہمارے درمیان مہمان بن کر آیا، اور اب یہ رخصت ہو رہا ہے۔ تو اب جو اس کے چند دن بچ گئے ہیں، ہم اسے بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو قدر کو سمجھیں اور اس کی عظمت کو سمجھیں، اور ہم نے جو اس سے پہلے جو بھی عبادتیں کی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم سے جو آپ نے روزہ رکھوایا، یا رات میں جو عبادتیں کروائی، قرآن کی تلاوت ہم نے جو کیا، اور ہم نے جو توبہ و استغفار کیا، ہم نے جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، لوگوں کو صدقات دیے، خیرات دیے، لوگوں کی ساتھ صلہ رحمی کیا، لوگوں کو چند ٹکے دیے، اللہ جو ہم نے جو دیا ہے یہ میری بساط تو نہیں تھی لیکن ہم نے دیا، اللہ اس پر تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکریہ ہے، بس تیرا ہی جو ہے احسان ہے ہم پر کہ ہم سے یہ کام ہو سکا، ہم نے یہ عبادت کر لی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ آخری میں اب یہ لاسٹ جمعہ الوداع کا جمعہ آنے والا ہے۔ یہ الوداع کے جمعہ میں، اور الوداع کا جو جمعہ ہے لاسٹ جمعہ رمضان المبارک کا، اس کے کوئی الگ سے جو ہے اس کے کوئی فضائل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ کچھ ثابت نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص عبادت ہے، یا اس میں کوئی خاص نماز ہے، یا اس کی کوئی خاص دعا ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ جمعہ سید الایام کہا گیا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے اور ہفتے کا یہ عید ہے، تو چونکہ رمضان میں یہ جمعہ آ رہا ہے تو یہ اور بھی برکت والا ہے، یہ اور بھی مقام رکھتا ہے۔ لیکن رمضان میں جو جمعہ آتے ہیں تو اس کے اور بھی جو ہے فضائل بڑھ جاتے ہیں کہ ایک تو ہفتے کا عید ہے، سید الایام ہے، پلس رمضان میں ہے، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جو رمضان المبارک کے اور جمعہ کی بھی۔ لیکن لاسٹ میں جو جمعہ ہے یہ ایک جو ہمارے محاسبے کا جمعہ ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخر ہم نے جو یہ وقت گزارے، ان وقت میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اور اس میں ہم دو کام کریں کہ اگر ہم نے اچھا کیا ہے، ہم نے ساری عبادتیں کی ہیں اللہ کے جو ہے رضا کے لیے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم نے کھایا اور اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پہ ہم نے عمل کیا، تو اس کا ہم بھرپور شکریہ ادا کریں۔
محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جو ہم نے اچھا کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو لان تران نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے جو ہم نے روزہ رکھنا تھا ہم نے روزہ نہیں رکھ پایا اس طریقے سے، صدقہ نہیں کر پایا، اس طرح بہت ساری عبادت کرنی۔ اللہ کا جو حق ہے اور اللہ کی عبادت کا جو حق ہے اس حق کو ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم تو ناقص بندے ہیں اور ہماری اتنی بساط نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے جو توفیق دیا اس توفیق کے ساتھ ہم نے جو کر لیا ہے تو اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے جو کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور دوسری چیز کہ ہم سے جو نہیں ہو سکا اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، روزہ ہم نے رکھا لیکن اس میں کچھ کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، بھول چک ہوا، نمازیں پڑھی اور ہم نے بہت سارے اور عبادات کیے، اس میں بھول ہوئی، غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، تو ہم اس کے لیے استغفار کریں کہ اللہ جو اس کا حق تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا، جو جس طرح ہمیں کرنا تھا ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ الوداع، یہ الوداع کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ چند لوگ پوچھتے ہیں کیا الوداع یہ ایک تہوار ہے؟ تو دوستو الوداع کوئی تہوار نہیں، یہ جمعہ کی طرح یہ جمعہ ہے، رمضان المبارک کے اور جمعہ کی جس طرح اہمیت ہے اسی طرح اس جمعہ کی بھی اہمیت ہے، الوداع جمعہ کی۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ لاسٹ جمعہ ہے، یہ ہمارے محاسبے کا جمعہ ہے، اس میں ہم نے جو پایا ہے اس کا شکر ادا کریں، جو چھوٹا ہے اس کے لیے استغفار کریں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے درمیان سے یہ جو رمضان جا رہا ہے، بس اس کا یہ ہو کہ ہم سے جو اتنا متبرک مہینہ تھا ہم سے جا رہا ہے، اب ہم میں سے کون ہوگا، کون ایسا بھائی ہوگا جو اگلا رمضان آئندہ رمضان پا پائے گا یا نہ پا پائے گا، تو اس کے بعد جو وقت بچ گئے اس کو قیمتی سمجھ کر کے، اس کو اپنا سرمایہ سمجھ کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اپنی معافی نہیں کرا سکا۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے تو ہمیں اسے اپنے کام میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے معافی تلافی کے لیے ہم اس کو لائیں اور اللہ سے معافی کرا لیں۔ اور دوستو رمضان المبارک اور اس کا روزہ ہمیں ایک بڑا سبق دے کے جاتا ہے۔ اگر وہ سبق ہمیں رمضان کے بعد بھی اگر وہ سبق یاد رہے اور ہم اس پہ عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بڑے جو بھی اس پر عمل کرے گا تو انسان بڑا بزرگ ہو جائے گا، اللہ کا بڑا چہیتا اور اللہ کا بڑا لاڈلا دلارا ہو جائے گا، اللہ اسے بے انتہا محبت کرے گا۔ وہ سبق رمضان اور روزہ یہ دیتا ہے کہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہو، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ انسان پی سکتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہترین مرغوب قسم کے کھانے ہیں اور لذیذ کھانے ہیں اس کے سامنے وہ رکھا ہوا ہے اور وہ اکیلا تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح گناہ کے بہت سارے مواقع ہیں رمضان المبارک میں، لیکن پھر بھی وہ روزہ کے حال میں رمضان میں نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، بس یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہی سبق کو ہم پوری زندگی دہرا لیں اور پوری زندگی میں اتار لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی نرالی بن جائے گی، اللہ والی ہماری زندگی بن جائے گی، ولیوں کے فہرست میں ہمارا شمار ہونے لگے گا، بزرگوں کی فہرست میں شمار ہوگا اور اللہ کے ہم بہت چہیتے اور لاڈلے بندے بن جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جمعۃ المبارک جو الوداع جمعہ ہے، اس کے بارے میں چند سوال ہیں۔ کیا اس میں لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں؟ تو جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار نہیں ہے، نہ اس میں جو نئے کپڑے پہننا ہے، نہ کوئی جشن منانا ہے۔ انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بس ہے کہ اپنا استحضار کریں کہ اب یہ رمضان جا رہا ہے، جو بچ گیا ہے ہم اس میں اپنی معافی تلافی کرا لیں، چونکہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے جو آدمی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی بخشش نہیں کروا پایا وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے، تو اس میں ہم بخشش کروائیں۔ پھر اسی طریقے سے
کچھ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے الوداع جمعہ میں بہت سارے امام خطبہ دیتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، ودا ودا یا شہر رمضان، پھر الفراق الفراق یا شہر رمضان. تو اس طرح کا خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اس کے بعد تابعی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا. صاحب فتاوی اور صاحب فقہ کے نزدیک جو ہے یہ مکروہ مانا گیا، لہٰذا اسے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اگر پڑھ لے رہے ہیں تو اسے بدعت کہیں گے، اور صاحب فتاوی اور صاحب فقہ نے اس کو بدعت قرار دیا، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یہ اس طرح الفراق الفراق، الوداع الوداع، اس طرح کا کوئی خطبہ کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور نہ یہ کوئی جو ہے جشن اور تہوار کا دن ہے، باقی اور جو ہے جمعہ کی طرح ہے، بس اس میں ہم محاسبہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کے آگے کے دستور العمل کو بنانا ہے. اور رمضان میں ہم نے ہر گناہ کے وقت سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی پوری زندگی میں ہم یہی سمجھتے رہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سے گناہوں کو کھرچ کر کے نکال دے گا، اور گناہوں کو جو ہماری زندگی سے زائل کر دے گا، اور ہمیں ایک صاف شفاف ایک جو ہے اللہ کا چہیتا بندہ بنا کر کے اللہ اپنے پاس بلائے گا. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ان بچے ہوئے ایام میں ابھی ہمارے پاس جو ہے 27ویں شب قدر کی باقی ہے، اسی طریقے سے 29ویں شب باقی ہے. یہ دو شب جو ہے شب قدر کی باقی ہے. اس میں ہم جا کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے خدا کو راضی کریں، روٹھے ہوئے رب کو بنائیں، اور جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس پر استغفار کریں. تو الوداع جمعہ میں یہی ہے کہ جو ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے اس کا شکر ادا کریں، جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہے اس کا استغفار کریں. اللہ ہمیں جمعۃ الوداع میں جو ہمیں اپنے استحضار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو.